اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 88 بائے اردو داستان۔ کنگ لوئی کو لطف آ گیا تھا۔ وہ لوئی قبیلے کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو بہت با اختیار تھا اور اپنی ریشہ دبانیوں اور وحشی فطرت کے سبب دور دور تک کے علاقوں میں مشہور تھا۔ لیکن یہ جنونی بھیڑیا جو کنگ لوئی کے ساتھ تھا ایک ایسی عجیب و غریب فطرت کا مالک تھا کہ خود کنگ لوئی بھی حیران رہ گیا تھا۔ بہرطور شیران اسے ذاتی طور پر پسند آیا تھا اور پھر تنظیم نے اسے اس کے سپرد کر کے ایک اہم ذمہ داری سونپ دی تھی جسے کنگ لوئی بخوبی پوری کرنا چاہتا تھا۔ شیران سے سارے معاملات طے ہو چکے تھے، چنانچہ اس کی اجازت سے اس نے اپنے قبیلے کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا۔ شیران اس سے ہر طرح تعاون کر رہا تھا۔ تقریباً 20 میل تک وہ ایک ایسے راستے پر چلتے رہے جو بڑے بڑے پہاڑی ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ یہ ٹیلے کہیں کہیں علیحدہ تھے اور کہیں زیادہ تر آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے تھے اور اس طرح کافی چوڑی اور بہت اونچی دیوار سی محسوس ہوتی تھی۔ اس دیوار کی دوسری طرف نشیب میں کائی زدہ زمین تھی جس میں خودرو جھاڑیوں کے جھنڈ نظر آتے تھے اور جھاڑیوں کے ان جھنڈوں میں جنگلی جانور عام چلتے پھرتے نظر آ جاتے۔ یہ دیوارنما وادی طویل ترین تھی اور کنگ لوئی اس کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ یہ درمیانی درہ جو کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، جگہ جگہ سے مختلف طریقوں سے گھوم جاتا تھا۔ کبھی اس میں کوئی ایسا موڑ بھی آ جاتا تھا جہاں چٹانیں اس راستے میں جھکی محسوس ہوتی اور یہ لگتا جیسے راستہ ختم ہو گیا ہو، لیکن قریب پہنچنے پر پتہ چلتا تھا کہ سڑک وہاں سے نشیب میں چلی گئی ہے۔ کبھی کسی چٹانی سلسلے کے گرد چکر کاٹنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا جیسے دوبارہ وہی راستہ آ گیا ہے، لیکن بغور جائزہ لینے پر اندازہ ہوتا تھا ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض جگہ کسی چٹان پر کئی میل لمبا راستہ طے کرنا پڑتا تھا، لیکن اس چٹان پر نمی سی محسوس ہوتی تھی۔ بہرطور کنگ لوئی مطمئن تھا اور یہ سفر بڑے آرام کے ساتھ جاری تھا۔ جھاڑیوں میں خرگوش کے ریوڑ نظر آتے اور انہیں شکار کر کے ان کا لجلجہ گوشت بآسانی حاصل کیا جاتا، البتہ بڑے جانور یہاں موجود نہیں تھے۔ شیران کو بھی اس سفر میں لطف آ رہا تھا۔ وہ تو تھا ہی پہاڑوں کی دنیا کا انسان۔ اس دوران کنگ لوئی اسے اپنی بستی کے بارے میں بتاتا رہا تھا۔ لوئی قبیلے کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا شیران کے اس نے ایک طویل عرصہ تک ان علاقوں میں حکمرانی کی ہے۔ ہمارے خاندان کے زیادہ تر افراد لوئی شہر میں ہی آباد ہیں۔ ہاں، ہم اسے پہاڑی بستی کی بجائے شہری کہنا مناسب سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں اس بات کو ایک سچے انسان کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہوں کہ روتھ مین اور اس کے ساتھیوں نے اپنی فرنگیانہ ذہن سے کام لیتے ہوئے اس علاقے کو مشینوں سے آراستہ کیا۔ ہر چند کے لوئی میں بلند و بالا عمارتیں نہیں، کیونکہ آئے دن پہاڑوں میں زلزلے آتے رہتے ہیں۔ قرب و جوار میں بہت سے آتش فشاں ہیں جو پھٹتے ہیں تو تباہی پھیل جاتی ہے، اس لیے یہاں ایک منزلہ عمارت کے علاوہ دوسری منزل نہیں بنائی جا سکتی۔ روتھ مین نے پہلے لوئی خاندان کے ساتھ مل کر اور بعد میں اپنی سازش کے تحت بروما خاندان سے مل کر یہاں اتنی اصلاحات کی کہ اس علاقے کی تقدیر ہی بدل گئی۔ ہم ان کاوشوں کو مانتے ہیں، سراہتے ہیں، لیکن تم خود غور کرو، سفید فاموں نے مغلوں کے دور میں اسی طرح ہندوستان میں داخل ہو کر پناہ مانگی تھی اور مغل ان کا شکار ہو گئے تھے، خواہ ان کی اپنی حرکتیں ہی کیوں نہ تھیں۔ لیکن بہرطور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بالآخر ہندوستان کی تقدیر بدل دی اور اسے تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ کیا ہم سفید فاموں کو وہی تاریخ دہرانے کا موقع دے سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بروما خاندان بھلا ملک حکمرانی کے بارے میں کیا جانتا تھا؟ اس نے روحانیت کو اپنایا تھا، مذہبی معاملات میں بلند حیت اختیار کی تھی، لیکن پھر اسے حکمرانی کا شوق پیدا ہوا۔ لیکن جب حکمرانی اسے آسانی سے نہ مل سکی تو اس نے اپنی کاوشوں میں ناکام ہو کر سفید فاموں کی مدد حاصل کرنا چاہی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تان بروما کو یورپ اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ جا کر ان علاقوں کے خلاف سازش کرے اور سفید فاموں کو یہاں چڑھا لائے۔ گو عام حالات میں بات نہیں سمجھتی، چونکہ بروما خاندان کی سازش مضبوط تھی، انہوں نے روحانی رخ سنبھال رکھا تھا اور لوگ ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بروما خاندان کو کسی قدر کامیابی حاصل ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک عرصے کے لیے لوئی خاندان کو معزول کر کے رکھ دیا۔ لیکن بہرحال ہم لوئی خاندان کی تنزلی نہیں چاہتے، سو ہم نے ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ میرا خیال ہے یہ سامنے والی دیوار جب ختم ہوگی تو اس کی دوسری جانب ہماری بستی آ جائے گی۔ یہ سرحد بستی ہے، اس سے تقریباً 10 میل اندر چلنے کے بعد لوئی کا شہر آ جائے گا اور تم اس کے مکانات دوری سے دیکھ لو گے۔ کیا کنگ لوئی پر یہاں کی حکومت کا اختیار نہیں ہے؟ شیران نے پوچھا۔ نہیں، یہ صرف ایک پہاڑی بستی ہے اور ان پہاڑیوں میں بے شمار بستیوں کے راستے اتنے دشوار کن اور مشکل ہیں کہ حکومت اگر یہاں کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ہمارے اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے تحت حکومت ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیتی
اور ہم حکومت کے معاملات میں اڑے نہیں آتے۔ ہم اپنی زندگی کے انتظام خود کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی حکومت کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے، لوئی نے جواب دیا اور شیران خاموش ہو گیا۔ خاصی بلندی عبور کرنے کے بعد جب وہ نشیب میں پہنچے تو سامنے ہی اونچے نیچے ٹیلے، نالے، کھائیاں اور جھاڑیاں نظر آئی۔ سطح زمین بتدریج بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دیوارنما ٹیلوں کا سلسلہ آگے جا کر چٹانوں میں مدغم ہو گیا تھا اور انہیں چٹانوں کے درمیان سے یہ راستہ گزرتا تھا۔ وہ دونوں ان کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بلندی کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ اس راستے پر اچھلنا کودنا پڑ رہا تھا، کہیں کوئی نالا پھلانگنا پڑتا، کہیں کائی زدہ تودے سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا، کہیں جھاڑیوں سے بچنے کے لیے لمبا چکر کاٹنا پڑتا۔ بعض جگہ جھاڑیوں میں بھیڑیوں کی ٹولیاں بھی نظر آئی، لیکن انہوں نے ان پر حملہ ہونے کی کوشش نہیں کی۔ بھیڑیا چالاک جانور ہے، انسان کے بارے میں اس کی معلومات کافی ہیں۔ وہ ہمیشہ بڑے گروہ کی شکل میں انسانوں پر حملہ ہوتے ہیں، اور اگر دو چار انسان ہوں تو انسان کو بچ نکلنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ بہرطور اس بلندی کے بعد دوسرا ڈھلان شروع ہوا اور اس کے اختتام پر ایک طویل و عریض میدان نظر آیا۔ یہ میدان چٹیل نہیں تھا، بلکہ اس پر سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا، اور اس سبزے کو حد بندیوں کے ذریعے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ غالباً کھیت جو سیاہی مائل پانی میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کھیتوں کے اختتام پر چھوٹے چھوٹے لکڑی کے مکانات نظر آ رہے تھے، کہیں کہیں یہ مکانات پتھر چن کر بھی بنائے گئے تھے۔ اس علاقے میں باقاعدہ کام ہو رہا تھا، جیسے بڑے بڑے علاقوں میں ہوتا ہے۔ کہیں پانی گزارنے کے لیے نالے بنائے جا رہے تھے، کہیں تیار فصلوں سے ترکاریاں اور سبزیاں اتاری جا رہی تھی، کہیں پودوں کو سنوارا جا رہا تھا، کہیں راستوں کو صاف کیا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے لباس میں ملبوس انسان ان تمام کاموں میں مصروف تھے۔ یہ وہی سرحدی بستی تھی جس کے بارے میں کنگ لوئی نے شیران کو بتایا تھا۔ کنگ لوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور شیران دلچسپی سے اس علاقے کو دیکھتا رہا۔ کھیتوں میں مردنی عورتیں بھی کام کر رہی تھیں۔ ان کے لباس بہت مختصر لیکن ڈھیلے ڈھالے تھے، اور ان لباسوں کی تراش خراش ایک مخصوص انداز کی تھی۔ بہرحال کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے، اور وہ بستی کے نشیب میں پہنچ کر ایک بھرے پورے چھوٹے سے گاؤں میں داخل ہو گئے جو انہوں نے دوری سے دیکھا تھا۔ کنگ لوئی یہاں نہ رکا، ویسے بھی رکنے کا وقت نہیں تھا، ابھی سفر کے لیے خاصا دن پڑا ہوا تھا۔ کنگ لوئی نے شیران سے کہا کہ بستی سے نکل کر ایک خوبصورت میدان آئے گا، وہاں یہ لوگ قیام کریں گے اور دوسری صبح وہ لوئی شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ لوئی میں تمہارے تمام اہل خاندان ہیں؟ شیران نے پوچھا۔ ہاں میرا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے میرا، کنگ لوئی نے جواب دیا، اور شیران خاموش ہو گیا۔ بستی سے گزرنے میں ان کا 1 گھنٹہ صرف ہوا، اور اس کے بعد وہ بستی کے آخری مکان کو بھی پیچھے چھوڑ آئے۔ اب یہاں سارے علاقے میں سرسبز و شاداب تھے، دور دور تک کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ ان کھیتوں میں انسان بھی نظر آ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ شام جھکائی تھی اور فضا میں سرد ہوائیں سردی گھولنے لگی تھی۔ کنگ لوئی نے وہ پگڈنڈی چھوڑ دی اور اس سے اتر کر ایک ذیلی سڑک پر آ گیا۔ شیران نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہاں میرا باغ ہے، وہاں پہنچ کر ہمیں آگے سفر کے لیے مزید آسانیاں بہم پہنچ جائیں گی، اور رات کو وہاں قیام تمہارے لیے باعث سے اچھمبا ہوگا۔ یہ باغ 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے شیران کو بھی تھکن ہو گئی۔ باغ میں چند مقامی لوگ کام کر رہے تھے۔ کنگ لوئی کو دیکھ کر ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدوں کے یہ لوگ اپنے طور پر کنگ لوئی اور اس کے مہمان کے لیے آسائش کا بندوبست کرنے لگے۔ بڑا ہی خوبصورت باغ تھا جس میں خوبانی لیچی اور سیبوں کے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ فضا میں میٹھی میٹھی خوشبو رچی ہوئی تھی اور ماحول بے حد خوشگوار تھا۔ کنگ لوئی نے ان سے رات کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے کہا اور باغ کے بیچوں بیچ بنے ہوئے اس چھوٹے سے جھونپڑے کے پاس پہنچ گیا جو ان لوگوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جھونپڑے میں پیال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ان پر کپڑا منڈ دیا گیا تھا۔ آرام کرنے کی جگہ بہت اچھی تھی۔ شیران نے پیال کے ڈھیر پر بیٹھ کر جوتے اتارے اور پیر پھیلا دیے۔ کنگ لوئی کے خادم دوڑ دوڑ کر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں گرم مشروب پیش کیا جو یہاں کی کوئی خاص چیز تھی۔ کنگ لوئی نے بڑے خلوص سے مشروب شیران کو دیا اور شیران اسے پی گیا۔ بڑا ہی خوش ذائقہ مشروب تھا، قہوے سے ملتا جلتا۔ اسے پی کر تھکن بدن سے نچڑتی محسوس ہوتی تھی۔ شیران نے اس کی کئی پیالیاں پی اور کنگ لوئی کے خادم بھاگ بھاگ کر اس کی فرمائش کی تکمیل کرتے رہے۔ ان کے انداز مخصوص تھے۔ پھر رات کا کھانا کھایا گیا جو بہترین گوشت پر مشتمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی بھیڑوں کا دودھ اور موٹی موٹی روٹیاں تھیں۔ دونوں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر وہ آرام کرنے لیٹ گئے۔ کنگ لوئی نے اپنے خادموں کو کچھ ہدایات دے دی تھی جن میں شاید صبح کے سفر کے بندوبست کے لیے کہا گیا تھا۔ لیٹے لیٹے شیران نے پوچھا، اب تم اپنے شہر جا کر کیا کرو گے؟ انتظامات؟ کیسے انتظامات؟ وہ سب کچھ جو کسی بھی علاقے کی حکمرانی سنبھالنے سے پہلے کیا جاتا ہے۔
तुम्हें मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से लुई शहर में घूमने की मुकम्मल आज़ादी होगी और अगर वहाँ तुम अपनी कोई दिलचस्पी का सामान पाओ तो वो तुम्हें फ़राहम कर दिया जाएगा। मेरी दरख्वास्त है शीरान के किसी भी सिलसिले में किसी तकल्लुफ़ से काम मत लेना। मैं तुमसे कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। शीरान ने कहा, इस इलाके से बाहर न जाना, क्योंकि मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से रूशनास होने के बाद बरोमा ख़ानदान के अफराद तुम्हारी ताक में लग जाएंगे। मैं जानता हूँ कि चंद अफराद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन यह आने के बाद तुम मेरी इज्जत बन गए हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए तुम मुझे ऐसा कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, अब तुम्हारी ये पाबंदियाँ तस्लीम करना पड़ेगी मुझे। कर लूँगा, कोई बात नहीं। घाउच, लुई अपने मखसूस अंदाज में बोला और शीरान हंस पड़ा। मंशियात के अड्डे अब इतना इस्तेहकाम हासिल कर चुके थे कि वह बखूबी काम हो रहा था। पूरे बैंकॉक में और इसके निवाह में कोई ऐसा छोटा अड्डा बाकी नहीं रहा था जहाँ से मंशियात सप्लाई न होती हों। शीरान ने इसके लिए जो कुछ किया था उसे इस्तेहकाम बख्शने में ग्रीचर और मैग्नेशिया का हाथ था। उन्होंने कुछ ऐसे ज़राए इख्तियार किए थे कि अब छोटे छोटे लोग अगर कहीं से थोड़ा बहुत माल हासिल कर भी लेते थे तो वो इन्हीं अड्डों को सप्लाई करते थे। इस तरह इन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था। बहरतौर मार्लिनों का कारोबार बखूबी चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे किरदार अब इन लोगों के दरमियान आ गए थे उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, जैसे शीरान और सुदाशी वगैरह। गरीचर और मैग्नेशिया मार्लिनों के हुक्म से सुदाशी की तलाश में सरगर्दा थे। अपने तहत उन्होंने जो तहकीकात की थी उनसे इन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि सिदाशी को अगवा किया गया है। इसके अलावा कीथर कुछ मखसूस खबरें लेकर आया था। इसने ग्रीचर को बताया था कि बादशाह खान अपने भतीजों को अपने पास ले आया है और आजकल चंद कबायली बैंकॉक के होटलों और क्लबों में देखे जाते हैं। अपने मखसूस किस्म के सुर्ख सफ़ेद चेहरों और कदो कामत की वजह से वो बैंकॉक में लोगों में नुमायाँ हैसियत रखते थे और अक्सर अमीरों को भी लड़के इनके तरफ चक्कर लगाती नजर आती हैं। इसके अलावा नुमान खान को भी देखा गया है, जिसे बैंकॉक में दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन शिनार के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी। सुदाशी के अगवा की तफसीलात भी तारीकी में थी। ये पता नहीं चलता था कि उसे अगवा करने वाले कौन लोग हैं। पहले ग्रीचर का ख्याल बादशाह खान के बारे में था, लेकिन कीथरों ने अपनी तमाम तर कोशिशों से यह मालूम किया था कि बादशाह खान सुदाशी से लाइल्म है और वो इसके अगवा में मुलविस नहीं हो सकता, चूँकि इससे कबल वो नुमान खान की तीमारदारी में मसरूफ था जो शदीद ज़ख्मी था। ये तफसीली रिपोर्टें मालूम करने के बाद ग्रीचर ने मार्लिनो से रब्ता कायम किया। मार्लिनो बेहद मुस्तरब था। ग्रीचर की बातें सुनने के बाद उसने कहा, मैंने अपने तौर पर भी कुछ लोगों को कांगू से भेजा है। मुझे उनकी जानिब से भी रिपोर्ट ये मिली है कि शीरान बैंकॉक में मौजूद नहीं। हांगकांग में भी शीरान को मुकम्मल तौर पर तलाश कर लिया गया है। उसे यहाँ देखा गया, लेकिन ब्रिटो की मौत के बाद इसका कोई पता नहीं। चुनाचे सिर्फ एक ही तस्वुर ज़हन में है, डेर ग्रीचर, और वो ये कि शीरान ब्रिटो को हलाक करके बार्थम के इलाके में निकल गया है। यह पहाड़ी इलाका सैकड़ों मील तक जंगलों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है और शीरान जैसा आदमी इस इलाके में अपनी तफरीही तबाह के हज़ारों इंतजाम कर सकता है। वहाँ बेशुमार बस्तियाँ हैं और उनमें दूर दराज के इलाकों की बाज़ बस्तियाँ ऐसी भी हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। ये बस्तियाँ मुख्तलिफ कबाइल पर मुश्तमिल हैं और हुकूमत से अलग रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। चुनांचे मार्लिनो ने ग्रीचर को हुक्म दिया कि वो बैंकॉक के हालात मुनासिब पाता है तो हांगकांग जाकर बार्थम के इलाके में दाखिल हो जाए। बार्थम में इसका इस्तकबाल चंद ऐसे अफराद करेंगे जो बार्थम के इलाकों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हैं। अगर वो चाहे तो मैग्नेशिया को अपने साथ ले जा सकता है। ग्रीचर ने महसूस किया कि मार्लिनो का ये मशवरा हुक्म की हैसियत रखता है, चुनांचे उसने आमादगी जाहिर कर दी। मार्लिनो से सिलसिला गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद उसने मैग्नेशिया को सारी तफसीलात बताई और मैग्नेशिया तैयार हो गई। ठीक है ग्रीचर, जब बास का हुक्म है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ, उसने कहा। ठीक है, तुम ज़रूरी तैयारियां कर लो, हम जल्द ही इस सफ़र पर रवाना हो जाएंगे, ग्रीचर ने कहा। वैसे वो महसूस कर सकता था कि शीरान की गुमशुदगी के बाद मैग्नेशिया के अंदाज में एक अजीब सी उदासी पाई जाती थी। बहरतौर ये हिमाकत थी। ग्रीचर जिस कदर शीरान को समझ चुका था, गालिबन मैग्नेशिया नहीं समझी थी। ग्रीचर चाहता था कि शीरान से कुर्बत का तस्वुर इसके लिए शदीद नुकसानदेह हो सकता था। बहरतौर इसका ज़ाती मसला था। ग्रीचर ने उससे इस हिस्से में कुछ नहीं कहा था, चुनांचे ग्रीचर भी उसे कोई मशवरा नहीं देना चाहता था। तैयारियां मुकम्मल हो गई और वो हांगकांग रवाना हो गए। हांगकांग के पैरल हाइबरो नामी इलाके में उनकी मुलाकात फिडल हाइब्रो और ब्रूनो से हुई। ये दोनों मार्लिनो के आदमी थे और इनके साथ मजीद 6 आदमी भी थे जो बार्थमी के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। रात के खाने पर फिडल हाइबर और ब्रूतू ने शीरान के बारे में हासिल शुदा मालूमात इन दोनों को बहम पहुंचाई
इसे जहां देखा गया वहां की तफसीलात, डॉक्टर ब्रीटो के कत्ल का मुकम्मल मामला, पुलिस की तफसीली रिपोर्ट सब ग्रीचर और मैग्नीशिया के सामने पेश कर दी गई। इसमें उस लैंड रोवर का तज़किरा भी था जो इस कत्ल के फौरन बाद सड़क से निकलते देखी गई थी। यह तज़किरा पुलिस की रिपोर्ट में था और यही तज़किरा ग्रीचर और मैग्नीशिया के लिए बाइस दिलचस्पी था। ग्रीचर ने लैंड रोवर के बारे में सुनते ही कहा, तो फिर इसमें कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा कि शीरान बार्थम के इलाके में निकल गया है। अगर इस सिलसिले में पुलिस को शुबा है कि मिस्टर फीडर हाइबर के शीरान बार्थम के इलाके में है, तो पुलिस ने इस इलाके में दाखिल होकर उसे तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैग्नीशिया ने सवाल किया। इसलिए कि बार्थम के इलाके में अगर पुलिस दाखिल होती है तो इसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। किसी भी तौर पुलिस को इस इलाके में कोई कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जाती, और अगर ऐसा होता है तो फिर जाने वाले वापस नहीं आते। हुकूमत के अफराद को इन इलाकों के अंदरूनी मामला से मुतल्लिक इत्तलात फराहम नहीं की जाती। ये लोगों का उसूल है। और अजनबी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो सब निगाहों में होते हैं, और अगर ख़तरनाक पाए जाते हैं तो उनके साथ भी वही सलूक किया जाता है। इसका मकसद है कि इस इलाके के कबायली काफ़ी चुकन्ना है। ग्रीचर ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। कभी कभी यूँ भी होता है कि दर्जनों अफराद अंदर चले जाते हैं, कदीम ख़जाने दरियाफ्त करते हैं, कोपेमाई करते हैं और वापस आ जाते हैं। उनके साथ कोई हादसा पेश नहीं आता, बुरूतो ने बताया। बहरहाल हमें छोटी छोटी बस्तियों से शीरान के बारे में मालूमात हासिल करना होगी। जिस बस्ती से भी वो गुजरा होगा वो बस्ती इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी होगी, मैग्नीशिया ने कहा, और इसके साथियों ने गर्दन हिला दी। उन्होंने एक कोपैमा जमात की हैसियत इख्तियार की और मुख्तलिफ सवारियों के जरिए बार्थम के इलाके की जानिब चल पड़े। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है।